السلام علیکم، میں ارسا مبین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا علم عروض کورس چل رہا ہے۔ 3 اسباق الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اب چوتھا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ فاعل، فاعول، مفعول اور فاعلات ان 4 اوزان کو سمجھیں گے۔ اگر ہم پہلے سبق کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صرف 3 باتیں اگر سمجھ لیں تو وزن سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی بات، شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، مصرعے میں 3 یا 4 ارکان ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات، ارکان 21 ہیں۔ ان 21 ارکان میں سے ہم گزشتہ اسباق میں 6 پڑھ چکے ہیں، اور اب مزید اس سبق میں پڑھ کر ہم تقریباً 10 ارکان سمجھ جائیں گے، اور یوں ہمارا علم عروض کورس کا سفر نصف کے قریب ہو جائے گا۔ اس سبق کے ارکان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ فاعل کا مطلب ہے 2، پھر 1 اور پھر 2، جیسے مرمری۔ فاعول کا مطلب ہے 1، پھر 2، پھر 2، جیسے اوباما۔ مفعول کا مطلب ہے 2، پھر 2، پھر 1، جیسے انجان۔ اور فاعلات کا مطلب ہے 1، پھر 1، پھر 2 اور پھر 1، جیسے دل و جان۔ دل و جان کو اگر ہم اس میں سے لام کھینچے بغیر پڑھیں تب یہ والا وزن بنے گا، اور اگر کھینچ کے پڑھیں دل و جان تو اس کا وزن تبدیل ہو جائے گا اور بڑا ہو جائے گا۔ فاعل کی مزید مثالیں دیکھیں، مصطفیٰ، آدمی اور انتہا۔ اور فاعول کی مزید مثالیں دیکھیں، محمد، مدینہ، مساجد۔ مفعول کی مزید مثالیں دیکھیں، محبوب، اشعار، تسکین۔ اور فاعلات کی مزید مثالیں دیکھیں، سرے دار، در علم، رگے جسم۔ یہ وزن تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ اتنا مشکل نہیں لگے گا، اور یہ الگ سے استعمال نہیں ہوتا، درمیان میں کہیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سبق میں آپ کو 3 اضافی باتیں بھی بتا دیتی ہوں تاکہ علم عروض کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ جو اس کے اہم اصول و ضوابط ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ معلوم ہو جائیں، اور یہ وہ اصول و ضوابط ہیں جو مستقل طور پر ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، نون غنہ اور 2 چشمیے کبھی بھی وزن میں شمار نہیں کیے جاتے، لہٰذا پر اور پھر ان دونوں کا وزن فا ہے، کیونکہ پھر میں 2 چشمیے ہیں اور 2 چشمیے کو وزن میں شمار نہیں کرتے۔ اس کی حقیقت یہ تو ہم نے سمجھنے کے لیے کہا نا کہ شمار نہیں کرتے، ورنہ بات یہ ہے کہ 2 چشمیے جو ہے وہ الگ سے کوئی حرف نہیں ہے۔ اردو میں یہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر ایک حرف بناتی ہے، مثلاً بے، پھے، تے، ٹھے وغیرہ، یہ ایک حرف شمار ہوتے ہیں۔ پھر میں 3 حروف نہیں ہیں بلکہ 2 ہی حروف ہیں، ایک ہے پھے اور ایک ہے رے، تو پھے اور رے مل کر پھر بنا، تو اس کا وزن ہے 2۔ اسی طرح ایک لفظ ہے کہا، اس نے کہا، اور ایک اور لفظ ہے کہاں، کہاں گیا، تو کہا اور کہاں یہ دونوں فاؤ کے وزن پر ہیں۔ چونکہ نون غنہ کو ہم وزن میں شمار نہیں کرتے، لہٰذا یہ بھی کہا کے وزن پر ہے، اور کہا فاؤ ہے۔ دوسری بات، لفظ کے آخر میں اگر چھوٹی یہ، بڑی یہ، واو یا ہے ان میں سے کوئی ایک آ جائے تو اسے گرا بھی سکتے ہیں، اور اسے گرانے کی کچھ شرائط ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ گرانے کے بعد لفظ برا نہ لگے، جیسے اقبال کا یہ مصرعہ ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اس شعر کو اگر دیکھیں کہ اقبال نے کن حروف کو گرایا ہے تو وہ ہے سے اور نے میں سے بڑی اے کو انہوں نے گرایا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ نے کے بعد جو تو آ رہا ہے اس میں سے واو کو گرایا ہے، اور اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ نون بڑی ہے نے نہیں پڑھ رہے، نون زیر نے پڑھ رہے ہیں، اور تیوا تو نہیں پڑھ رہے بلکہ تے پیش تو پڑھ رہے ہیں۔
تیسری بات، جس حرف پر تشدید ہو، جیسے مکہ میں کاف پر تشدید ہے تو وہ گویا 2 حرف ہوتے ہیں۔ مکہ یعنی مکہ میں 2 کاف ہیں، پہلا کاف ساکن ہے اور دوسرا کاف متحرک ہے، اور اس کو ہم الگ الگ کر لیں تو یہ یوں بنے گا، مک کا۔ تو مک ہو گیا 2 اور کاف ہو گیا 2۔ مکہ کا وزن فعو نہیں بلکہ فعلن ہے۔ اب کام اس سبق کا یہ ہے کہ فاعلن، فعولن اور مفعول کی 4 مثالیں پیش کریں، اور فاعلات چونکہ مشکل ہے لہٰذا اس کی ایک مثال دیجیے، اور نون غنہ اور 2 چشمی ہے اور تشدید کی ایک مثال لکھیے اور اس کا وزن بھی بتائیے کہ یہ لفظ اس وزن پر ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ بالکل شروع میں آئے ہیں اور روانی سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ابھی سیکھ رہے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ پہلے جو اسباق ہم پڑھ چکے ہیں ان کو دیکھیے تاکہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آئے، اور جو شروع سے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کا کام جاری ہے تو ان سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز اور ہمارے سبق حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، بہت شکریہ۔